قرآن میں ایک کہانی ہے جو ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے، غداری، ناانصافی، بے پناہ صبر اور آخر میں ایک ایسی جیت جو بدلے سے نہیں بلکہ معافی سے ملتی ہے۔ یہ قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ نے خود اسے احسن القصص یعنی سب سے بہترین کہانی کہا ہے۔ تو یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو انسانیت کے سب سے گہرے سبق سیکھنے کا ایک سفر ہے۔ چلیں اس سفر پر ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ ہر بڑے سفر کی شروعات نہ کسی ایک چنگاری سے ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے وہ چنگاری ایک خواب تھا۔ کیا خواب تھا؟ انہوں نے دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ مستقبل کی ایک جھلک تھی، اور یہی وہ خواب تھا جس نے ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی وہ آگ لگا دی جو آگے چل کر ان کی پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف۔ ایک خواب، ایک کرتا اور ایک کنواں۔ یہیں سے ہمارے ہیرو کا سفر شروع تو ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل کوئی تخت نہیں بلکہ غداری کی اندھیری گہرائیاں ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ حسد کا زہر پھیلا کیسے؟ دیکھیے، بات یہ تھی کہ یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے تھے۔ خاص طور پہ والدہ کے انتقال کے بعد والد کی محبت ان دونوں کے لیے اور بھی بڑھ گئی۔ اب یہ جو اضافی شفقت تھی نا، یہ ان کے 10 بڑے بھائیوں کو ایک کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ اور پھر جب یوسف نے اپنا وہ خواب سنایا تو بس یہ تو جیسے آخری تنکا ثابت ہوا۔ انہیں لگا کہ یوسف ان سے سب کچھ چھین لے گا، اور اسی خوف نے ایک بہت ہی خوفناک منصوبے کو جنم دیا۔ ان کا منصوبہ بہت ہی سوچا سمجھا تھا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے والد کو کسی طرح منا لیا کہ یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیں۔ پھر جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے، انہوں نے اپنے ہی بھائی کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا کیا؟ یوسف کے کرتے پر جانور کا خون لگا کر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے والد کے پاس پہنچ گئے، اور یہ جھوٹی کہانی سنا دی کہ ایک بھیڑیا ان کے بھائی کو کھا گیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں انسان کی تدبیر ختم ہوتی ہے وہیں سے اللہ کی تدبیر شروع ہوتی ہے۔ ایک قافلہ پانی کی تلاش میں وہاں رکا اور انہیں کنویں میں یوسف مل گئے۔ لیکن یہ کوئی رہائی نہیں تھی، یہ تو ایک قید سے نکل کر دوسری قید کا سفر تھا۔ انہیں مصر لے جایا گیا اور چند سکوں کے بدلے غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ سوچیں، کنویں کے اندھیرے سے تو نکل آئے، لیکن اب ایک انجان ملک میں غلامی کے اندھیروں میں داخل ہو گئے۔ اب آتا ہے دوسرا حصہ، ایک معزز گھر میں آزمائش۔ اور یہاں یوسف کو ایک ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جو تلوار سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ یہ تھی کردار اور پاک دامنی کی آزمائش۔ عزیز مصر یعنی جس نے یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کا بہت خیال رکھے۔ تو یوسف وہاں ایک بیٹے کی طرح پلے بڑھے، اور وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھے، کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کا آدھا حسن صرف انہیں عطا کیا تھا، بلکہ وہ اتنے ہی ذہین اور نیک بھی تھے۔ لیکن یہی خوبیاں، یہی کمالات ان کے لیے ایک نیا خطرہ بن گئے جب عزیز کی بیوی زلیخا کی نظریں ان پر جم گئی۔ پھر ایک دن زلیخا نے سارے دروازے بند کیے اور یوسف کو گناہ کی دعوت دی۔ یوسف نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی اور بھاگ کر دروازے کی طرف لپکے۔ زلیخا نے انہیں پیچھے سے پکڑنے کے لیے ان کا کرتا کھینچا، اور ٹھیک اسی لمحے دروازے پر عزیز مصر خود آ گیا۔ اب پکڑے جانے پر زلیخا نے ایک پل میں پوری کہانی پلٹ دی اور سارا کا سارا الزام یوسف پر ڈال دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ سچ کون کہہ رہا تھا، ایک بے بس غلام یا ملک کے ایک بہت بڑے افسر کی بیوی؟ تو فیصلہ کیسے ہو؟ وہیں موجود ایک سمجھدار شخص نے ایک بڑی ذہین بات کی۔ اس نے کہا، ثبوت تو صرف ایک ہی ہے، یوسف کا پھٹا ہوا کرتا۔ منطق بہت سیدھی سی تھی، اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے زلیخا سچ کہہ رہی ہے اور یوسف نے حملہ کیا، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو مطلب بالکل صاف ہے، یوسف بھاگ رہا تھا اور زلیخا اسے پکڑ رہی تھی۔ جب کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ سچائی بالکل آئینے کی طرح صاف ہو گئی، یوسف بے گناہ تھے۔ لیکن ایک طاقتور خاندان کی عزت ایک غلام کی سچائی سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ تو انصاف ملنے کے باوجود انہیں اس اسکینڈل کی قیمت چکانی پڑی، اور وہ قیمت تھی ان کی آزادی۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے پر، قید خانے سے پیشن گویاں۔ یہاں یوسف اپنے سفر کے سب سے تاریک موڑ پر ہیں۔
ایک ایسی قید جہاں ہر طرف ناانصافی کی دیواریں تھیں، لیکن یہیں سے ان کے اصل ہنر کی روشنی نکلنے والی تھی۔ ہوا یہ کہ شہر میں باتیں پھیلنے لگی تھیں، سب کو پتا تھا کہ یوسف بے گناہ ہے، یہ ثابت ہو چکا تھا، لیکن عزیز مصر کے لیے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانا زیادہ ضروری تھا، تو انصاف کو قربان کر دیا گیا اور اس اسکینڈل کو دبانے کے لیے بے گناہ یوسف کو خاموشی سے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے کے اندھیروں میں بھی یوسف کا کردار تو چمکتا رہا۔ جلد ہی بادشاہ کے 2 پرانے ملازم بھی قید ہو کر وہیں آ گئے۔ دونوں نے بڑے عجیب خواب دیکھے اور ان کی تعبیر جاننے کے لیے یوسف کے پاس آئے۔ ایک جو ساقی تھا، اس نے خواب میں شراب نچوڑتے دیکھا، اور دوسرا جو نانبائی تھا، اس نے دیکھا کہ پرندے اس کے سر پر رکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ یوسف نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان کے خوابوں کی جو تعبیر بتائی وہ بالکل حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ یوسف نے رہا ہونے والے ساقی سے صرف ایک چھوٹی سی درخواست کی تھی کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر ضرور کرنا، لیکن آزادی کی خوشی میں وہ یہ بات بھول گیا۔ ایک چھوٹی سی بھول جس کی وجہ سے یوسف کو مزید 7 سال، جی ہاں پورے 7 سال ناانصافی کی قید میں گزارنے پڑے۔ شاید یہ اللہ پر ان کے ایمان اور صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ چوتھا حصہ، بادشاہ کا خواب اور مصر کی تقدیر۔ اب کہانی ایک ایسا زبردست موڑ لیتی ہے جہاں قید خانے کی تاریکی سے نکل کر یوسف کی حکمت پورے ملک کی قسمت بدلنے والی ہے۔ مصر کا بادشاہ ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھ کر سخت پریشان تھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سوکھے ہوئے خوشے 7 ہرے بھرے خوشوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس نے ملک کے سارے عقل مندوں، جادوگروں سب کو اکٹھا کیا، لیکن کوئی بھی اس خواب کا مطلب نہیں بتا سکا۔ پورے دربار میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اور ٹھیک اسی وقت اس ساقی کو سالوں پرانا اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ فوراً یوسف کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے نہ صرف خواب کا مطلب بتایا بلکہ وہ حل بھی پیش کیا جو کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے بتایا 7 سال زبردست خوشحالی کے آئیں گے اور ان کے بعد 7 سال کا بدترین قحط پڑے گا۔ ان کا منصوبہ بہت سادہ مگر شاندار تھا۔ خوشحالی کے سالوں میں اناج ذخیرہ کرو تاکہ قحط کے سالوں میں زندہ رہ سکو۔ بادشاہ تو یوسف کی ذہانت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً ان کی رہائی کا حکم دے دیا، لیکن یوسف نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک مجھ پر لگایا گیا جھوٹا الزام سب کے سامنے صاف نہیں ہو جاتا۔ وہ صرف آزادی نہیں چاہتے تھے، وہ عزت کے ساتھ رہائی چاہتے تھے۔ بادشاہ نے فوراً تحقیقات کا حکم دیا، زلیخا نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور یوسف کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک صاف ہو گیا۔ اور اب آخری حصہ، ملاپ، معافی اور خواب کی تکمیل۔ کہانی اب اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ وہی قحط جس کی پیشن گوئی یوسف نے کی تھی اب ان کے بچھڑے ہوئے ماضی کو ان کے دروازے پر واپس لے آتا ہے۔ اب یوسف مصر کے وزیر خزانہ بن چکے تھے۔ جب قحط نے ہر طرف تباہی مچائی تو دور دراز سے لوگ اناج لینے مصر آنے لگے، اور اسی بھیڑ میں ان کے 10 بھائی بھی موجود تھے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ جس شخص کے ہاتھ میں ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی بھائی ہے جسے انہوں نے سالوں پہلے ایک کنویں میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یوسف نے تو انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن وہ خاموش رہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو کئی طرح سے آزمایا، یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک منصوبہ بھی بنایا۔ جب ان کے بھائی ہر طرف سے مجبور اور بے بس ہو گئے تب یوسف نے ان سے وہ ایک سوال پوچھا جو سالوں سے ان کے سینے میں دفن تھا، کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بس یہ سنتے ہی ان کے بھائیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچیں، یہ وہ لمحہ تھا جب وہ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے۔ انصاف کا یہی تقاضا تھا۔ ان کے بھائی شرم سے سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن یوسف جو اب اقتدار کی سب سے اونچی کرسی پر تھے، انہوں نے انتقام کا راستہ نہیں بلکہ رحم کا راستہ چنا۔ انہوں نے بغیر کسی شرط کے اسی لمحے انہیں معاف کر دیا اور کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور اس ایک معافی نے اس ٹوٹے ہوئے خاندان کو پھر سے جوڑ دیا۔ یوسف نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا۔ 40 سال کی لمبی جدائی کے بعد ایک باپ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے سے ملا
اور جب ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے سامنے احترام میں جھکے تو یوسف کو اپنا بچپن کا وہ خواب یاد آ گیا، وہی خواب جو ایک کنویں کی گہرائی سے شروع ہوا تھا اور آج ایک تخت پر آ کر پورا ہوا۔ یوسف کا یہ قصہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب سب کچھ چھن جائے تب بھی امید باقی رہتی ہے، اور یہ کہ معاف کرنے میں جو طاقت ہے وہ بدلہ لینے میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں وہ کون سا لمحہ ہو سکتا ہے جہاں انصاف سے زیادہ طاقتور معافی ہو؟